السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کے ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ سیکنڈ چیپٹر منی کا ہم آج جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے ہمارے پاس میرٹس آف کریڈٹ منی۔ اچھا جی، اب میرٹس آف کریڈٹ منی کا مطلب ہے کہ ہم اعتبار زر جو استعمال کرتے ہیں اس کے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سے ہمیں اکانومی آف میٹیلک منی دھاتی زر کی بچت ہوتی ہے، کیونکہ جب سکے استعمال ہوتے تھے اور ان میں بہت زیادہ خرچہ آتا تھا ان کو بنانے میں، ان کو کندہ کرنے میں، نیز جب سونے چاندی کے اشرفیہ دینار وغیرہ استعمال ہوتے تھے تو اس صورت میں سونے چاندی کی دھات بھی کمیاب ہو جاتی تھی اور وہ ہمیں نہیں ملتی تھی، جس کی وجہ سے سکے دھاتی زر کے لیے ہمیں پرابلم ہوتی تھی۔ پھر جب جو کہ کریڈٹ منی نے اور بھی آسان کر دی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس صنعت اور تجارتی ترقی ہے۔ صنعت اور تجارت کی ترقی سے مطلب ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ جب ہمارے پاس کریڈٹ منی ہوتا ہے تو اس صورت میں بزنس کو وسیع کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ رقم ادھار بھی مل جاتی ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا، اے ٹی ایم کارڈز استعمال کرنا، آن لائن جتنے بھی ہمارے پاس گیجٹس اویلیبل ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ ایکسٹینشن آف بزنس ہوتی ہے۔ ایکسٹینشن آف بزنس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار جو ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم بل آف ایکسچینج کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا ہم بینکوں کی ٹرانسفر منی کے ذریعے، یا ہم ڈرافٹس کے ذریعے اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ ہم جب پیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں، چاہے وہ ہمارا جو ہے وہ جدید طریقے ہوں، چاہے وہ ہمارے پرانے طریقے ہوں، ٹریڈیشنل میتھڈز ہوں، جو بھی طریقہ کار ہم استعمال کریں گے، دونوں صورتوں میں ہمیں جو ہے ہماری ایکسٹینشن آف بزنس ایزی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم غیر ملکی ادائیگیاں بھی بل آف ایکسچینج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی تجارت جو ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے، لوگوں میں بچت کی عادت ہو جاتی ہے۔ بچت کی عادت کیوں ہو جاتی ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم رقم بچائیں گے تو ہم اسے کسی نہ کسی کاروبار میں لگا کر نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر جو لوگ تھوڑی سی بزنس ایبلٹیز رکھتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صلاحیت تو ہوتی ہے بزنس کرنے کی لیکن پیسے نہیں ہوتے۔ لیکن جب سے ہمارے پاس یہ کریڈٹ منی کے جتنی بھی انسٹرومنٹس ہیں موجود ہیں تو بینکوں سے وہ بہت زیادہ قرض لے سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، جو بھی انہوں نے بینکوں نے طریقہ کار سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اپنا، ان طریقہ کار پہ چل کے وہ بہت زیادہ پیسے حاصل کر سکتے ہیں، بھاری رقوم لیتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس سے پرائس سٹیبل رہتی ہے۔ پرائس کیسے اس سے سٹیبل رہتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ جو ہے منی جو استعمال ہوگی اتنی زیادہ ہی اس کی رسد جو ہے وہ زیادہ ہوگی، یعنی کہ زر کی گردش جتنی زیادہ ہوگی زر کی رسد اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور اگر زر کی رسد کم ہو جائے گی تو قیمتیں ہماری اتنی ہی کم ہو جائیں گی۔ تو جو ہمارا سینٹرل بینک ہوتا ہے وہ اپنی مانیٹری پالیسی کے تھرو جو ہے کریڈٹ منی کو کنٹرول کرتا ہے اور قیمتوں میں اپس اینڈ ڈاؤنس کو اسے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر پبلک ڈیبٹ فیسلٹیز بھی ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ بہت آسانی سے قرضہ لے لیتی ہے۔ دھاتی زر کی صورت میں گورنمنٹ کو بھی قرضہ لینے میں مشکل ہوتی تھی، اب مختلف بینکوں سے اندرونی اور بیرونی ذرائع وہ ہر طرح سے ایزیلی قرضے لے سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے اعتباری زر کے نقصانات، ڈی میرٹس آف کریڈٹ منی۔ اس کا جو سب سے آپ کہہ لیں کہ برا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے ایکسیس ایشو ہو جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ایکسیس ایشو آف منی ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات گورنمنٹ جو ہے وہ وداؤٹ اینی گارنٹی وہ نوٹ چھاپتی ہے، جیسے کہ ہم خسارے کی سرمایہ کاری بھی کہتے ہیں۔ تو خسارے کی سرمایہ کاری میں جب بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپ لیے جاتے ہیں تو پھر ملک میں زائد نوٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سپلائی آف منی زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انفلیشن ہو جاتا ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، قیمتیں زیادہ ہونے سے لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی ہے اور ان سے پھر کاروباری حالات جو ہیں وہ متاثر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر کاروباری لوگوں کو اپنی
لوگ جب چیزیں نہیں خریدتے تو ان کو اپنے پروفٹس نہیں ملتے، وہ مزید چیزیں پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو دائری بہاؤ نیشنل انکم کا یاد ہو تو وہ اس میں پرابلم آ جاتی ہے۔ پھر یوز لیس کنزمپشن بہت ہوتی ہے، آسانی سے مل جاتا ہے، اسپیشلی لوگ جو ہیں شادی بیاہ میں، قرضوں میں، جائیداد کے جھگڑوں میں، مقدموں میں یہ پیسے جو ہیں وہ لٹا دیتے ہیں، اور خرچ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن پھر اس کے بعد ادائیگی جو ہے ان کی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر انٹری آف انٹرپرینیور ود اے لٹل ایبلٹی، بعض اوقات ایک شخص سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ اہل ہوں، میں کاروبار کر لوں گا، میرے پاس یہ پیسے ہوں وہ پیسے ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ قرض لینے میں آسانی ہوتی ہے تو بہت سے نااہل اور جن میں ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ بزنس رن کر سکیں، وہ بھی قرض لے لیتے ہیں اور وہ پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ آف منوپلیز ہو جاتی ہیں، اجارہ داریوں کا قیام ہو جاتا ہے۔ اجارہ داری کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی جو کمپنیز ہیں وہ اپنا ہولڈ قائم کر لیتی ہیں پوری مارکیٹ پہ، ان کی قیمتوں پہ، اشیاء کی ترسیل پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو کاروباری حضرات جو ہیں بعض اوقات اگر ایک کمپنی نہیں کرتی تو 5-4 کمپنیاں مل کے ایک کارٹل بنا لیتی ہیں اور پھر وہ معیشت پہ چھا جاتے ہیں، اور وہ اپنی من مانی قیمتیں اور اپنے من مانے جو ہیں سورسز استعمال کرتے ہیں، اور لوگوں کو اسپیشلی کنزیومرز کا نقصان ہوتا ہے۔ پھر ٹرینڈ آف اسپیکولیشن ہو جاتا ہے کہ پیسے اگر ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہے کہ لوگ پھر ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، سٹہ بازی کرتے ہیں۔ سٹہ بازی سے مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ جی چیز خرید کے رکھ لو، جب اس کی قیمت زیادہ ہوگی تو ہم بیچ دیں گے اس کو۔ اس صورت میں اگر فرض کریں کہ ان کے یہ آئیڈیا غلط ہو جاتا ہے، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ واقعی ایسے ہی ہے، تو اس صورت میں پھر اعتباری زر جو ہے وہ ضائع جاتا ہے اور اس کی ساکھ بھی خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا ہمارے پاس اعتباری زر کے فوائد اور نقصانات۔ انشاءاللہ ہم اگلا ٹاپک جو ہے وہ کل پڑھیں گے، آپ لوگ اس کو ضرور اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔